चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम है मुज़ाकरात के मामलात को लेकर। कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये सोचते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए चाहे इमरान खान उनकी इजाज़त दें या ना दें। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने यह एतराफ़ भी किया कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा हूँ। हालांकि इमरान खान साहब ने हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेलने को तनकीद का निशाना बनाया है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ आए जो भी आए, और पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी के साथ रखे। ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला है, इससे नैरेटिव को भी नुकसान होता है और आप अपनी मंजिल से भी दूर हो जाते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब का एतराफ़ है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने एलानिया मना किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं करनी। जब इमरान खान साहब ने मना किया हुआ था उन दिनों में लॉन्ग मार्चेज आए इस्लामाबाद की जानिब, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी, और दोनों मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब को उठाकर उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात वगैरह किए गए और वो लगातार एंगेजमेंट में थे, राब्ते में भी थे। इमरान खान साहब के पास जेल में भी लोगों को भेजा गया, तजावीज़ भी दी गई। तो ये एंगेजमेंट तो रहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात से मना किया हुआ था। 26 नवंबर के बाद इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की थी। फिर बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं उनकी जब मुलाकात हुई एस्टेब्लिशमेंट से, तो इमरान खान साहब ने उसको सराहा भी था। तो एक तरफ पॉलिसी इमरान खान साहब की है, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं विकेट के दोनों तरफ इसलिए खेलता हूं कि दोनों तरफ पाकिस्तान है। अब तहरीक इंसाफ इसमें दो हिस्सों में डिवाइड है, दो इससे अलग अलग सोच है ना। एक हिस्सा ये समझता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी पाकिस्तान की अवाम शिकस्त नहीं दे सकती। ये वो हिस्सा है जिसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बंदूक है, वो बहुत ताकतवर है, वो रियासती ताकत को इस्तेमाल कर सकती है, और ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं किसी लालच की वजह से, किसी खौफ की वजह से, या ये ज़हनी तौर पे हारे हुए हैं। इन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत भी शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। आप इसको कमज़ोरी समझ लें, बुज़दिली समझ लें, इनको लगता है कि नहीं, इनको नहीं हराया जा सकता। एक बहुत बड़ी फौज है, इसके पास बहुत सारे हथियार हैं, वो ऐसा समझते हैं, और इनके साथ आपको डील ही करना पड़ेगा, इनके साथ आपको बात ही करनी पड़ेगी। ये लोग, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, और ये बड़ी तादाद है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब ये लोगों का तरीकाकार क्या है? ये कहते हैं जी आप करें मुज़ाकरात, कोई भी करे, ओवरसीज आके करें, वो भी मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब को भी ये कहते हैं आप भी मुज़ाकरात करें, लचक पैदा करें। उनकी फैमिली को भी कायल करते हैं, खुद भी कायल हैं, कारकुनों को कायल करना चाहते हैं। और यही लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हार्ड स्टांस के भी खिलाफ बोलते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रद्द अमल को भी ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फॉलो करता है इमरान खान साहब को। जिस लाइन पे इमरान खान साहब चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया उसी लाइन, उसी ट्रैक को फॉलो करता है। अब इमरान खान साहब जो ट्वीट्स करते हैं वो पार्टी की अक्सरियत उसको रीट्वीट भी नहीं कर सकती। वो लोग डरते हैं कि इतना सख्त बयानिया जो इमरान खान साहब ले रहे हैं उसका बोझ उठाना ही मुश्किल है। तो सोशल मीडिया इमरान खान साहब के बयानिए के करीब तर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आम पाकिस्तानी समझ लें आप, या कुछ ऐसे लोग जिनका शायद पीटीआई से ताल्लुक नहीं भी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस ले लेते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी शामिल हो गए जिनकी एस्टेब्लिशमेंट से पुरानी एक लड़ाई चल रही थी, उन्हें लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फुल टाइम मैदान में है, तो इससे फ़ायदा उठा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना स्कोर सेटल कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं। लेकिन देखें, जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो चाहते भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन वो डील भी नहीं करना चाहते। तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे? मुज़ाकरात इस बात पे कि एस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग देते हैं, आप निकलें बीच में से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले इस मुल्क को करके आप बैरकों में वापस जाएं। ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ हो सकती है, और इस पे अमल दरामद होना भी चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दूसरा ग्रुप कौन सा है? ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी। हम 7 दहाइयों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है, हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, लीडरों को फांसियां देती है, लीडरों को जिला वतन करती है, सियासतदानों को गायब करती है, सियासी आवाज़ों को जबरी तौर पर लापता करती है। सहाफ़ियों के साथ क्या किया जाता है, दानिश्वरों के साथ क्या किया जाता है, उस्ताज़ा के साथ क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स के साथ इस मुल्क में क्या किया जाता है। जब आप प्लस माइनस करते हैं तो ये वो तबका है जो ये सोचता है कि आपको एक मरतबा अगर इस मुल्क को इस जंजाल से निकालना है तो आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके असल रोल में वापस भेजना पड़ेगा। वो अगर अपने असल रोल में वापस चले जाएंगे, यानी बॉर्डरों तक और बैरकों तक महदूद हो जाएंगे, तो जो सिविलियन क़यादत आएगी इलेक्शंस के नतीजे में, वो पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर गवर्न कर सकती है। छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, देखें ना, अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 70 साल में पाकिस्तान को नहीं संभाल सकी,
تو 50 ایک سال دے دیں پھر سویلین کی عادت کو بھی. اور مجھے پوری امید ہے کہ 50 سال تو بہت زیادہ ہے, 20-25 سال میں پاکستان بہت آگے نکل جائے گا. لیکن بیچ میں پنگا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ابھی یوسف رضا گیلانی کی حکومت گرا دی جائے, اس کے بعد آصف علی زرداری کے خلاف کمپین چلا دی جائے, پھر نواز شریف صاحب جناب وہ بھی گھر جائیں, پھر اس کے بعد PMLN کے خلاف ہو جائیں, پھر عمران خان صاحب کی حکومت بنے تو پھر ان کی حکومت گرا دی جائے, پھر ایک جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت لے آئیں, اس امپورٹڈ حکومت کو لانے کے بعد ایک جعلی الیکشن کروایا جائے, جعلی فارم 47 کے اوپر ایک اردلی حکومت بنا دی جائے. تو یہ جب ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پاکستان کو ان کا نقصان ہوتا ہے. تحریک انصاف میں دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی, اسٹیبلشمنٹ کو اس سے باہر نکالے بغیر آپ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب یہ جو پہلی طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں, جو دوسری طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مذاکرات ضرور کریں لیکن ان شرائط کے اوپر کریں جو عمران خان صاحب بول رہے ہیں. ونس فار آل جو ہے یہ سارا میٹر جو ہے اس کو سالو کر دیں, اس کو ریزالو کریں, اس کے اندر سے بس نکالیں, اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکالیں. اور اس کام کے لیے یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کام کے لیے اگر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں, چاہے آپ انہیں چور سمجھتے ہیں, ڈاکو سمجھتے ہیں, لٹیرا سمجھتے ہیں, بددیانت سمجھتے ہیں, کرپٹ سمجھتے ہیں, وہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی بیٹھ جائیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکال دیں تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوگی. ان کے سارے گناہ معاف اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر نکال کے سائڈ پہ کرتے ہیں. جب بھی ایک آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے پاکستان میں سیاست شروع ہو جاتی ہے. جو آرمی چیف آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کا واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے پاکستان میں یہ کرسی کہ اس کو چھوڑنا ہی کوئی نہیں چاہتا. وزیر اعظم آرمی چیف کی تعریف سے دن کا آغاز کرتا ہے, آرمی چیف کی تعریف سے جو ہے وہ دن کا اختتام کرتا ہے. باقاعدہ آرمی چیف کی تعریفوں کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہی بن گیا ہے جہاں سے تعریفیں ہو رہی ہیں, وہاں سے ٹک ٹاکس بن رہے ہیں, وہاں سے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں. تو یہ جو ایک ہیروئزم ہے ملٹری کا تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں ملٹری تو ہر ملک کی ملٹری ہیروز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے. اور نوکری کے اوپر لمبے عرصے تک براجمان رہنے کا جو شوق ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اپنی ایکسٹینشنز کے لیے پاکستان کے آرمی چیفز نے سیاست میں بے جا مداخلتیں کی ہیں. اب آپ یہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی وردی پہن لیتا ہے تو اس کا اتارنے کو دل ہی نہیں کرتا, اور اگر کوئی آرمی چیف بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کو ریٹائرمنٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہی ختم ہو جائے گی یا میرے جانے کے بعد ملک چل ہی نہیں سکتا. تو کوئی بھی اس کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. مسئلہ یہاں پہ ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے لچک پیدا کر کے کل کو اقتدار میں آ جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر چل لیں گے تو پاکستان ویسے ہی چلے گا جیسے 70 سال سے چل رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے بقول وہ جو کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے, عمران خان صاحب کو تو اقتدار چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں حکومت کے لیے تو بڑی لڑائی نہیں ہے, میری تو لڑائی بہت بڑی ہے, میں تو ملک میں حقیقی آزادی چاہتا ہوں. حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں, بند کمروں میں فیصلے نہ ہوں. عمران خان صاحب کی بہن نے بھی میری بات کی تصدیق کی. اب یہ ایک اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے, یہ آنے والے دنوں میں اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ سوشل میڈیا پہ تنقید جو لوگ کریں آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں, اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ٹویٹس کا بوجھ اٹھا لیں آپ سمجھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے سیف ایگزٹ دے دیا جائے. اور تیسرے لوگ جو یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جی بہت ہارڈ سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک دفعہ بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہن نے میری بات کی تصدیق کی ہے اور یہ انٹرویو دیا نورین خان صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, پڑھ کے باقاعدہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا. انہوں نے کہا عمران خان سے مرضی کی ملاقاتیں کروا کر یہ مرضی کی خبریں عمران خان تک پہنچا رہے ہیں, لیکن عمران خان ان سے زیادہ سمجھدار ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمران خان کو جان بوجھ کے ایسی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں جس سے اس کے موقف میں لچک پیدا ہو. ایسے لوگوں کو ملوایا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں, جیسا کہ آدم سواتی صاحب کو ملوایا گیا. اب دعویٰ یہ سامنے آیا کہ آدم سواتی صاحب سے عمران خان صاحب خاصے گرم ہو گئے تھے اس وقت جب آدم سواتی صاحب نے کہا جناب میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, فوجی قیادت سے. تو عمران خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک سنا دی انہیں, اور اس کے بعد انہوں نے باہر آگے وہ غصہ نکال دیا بابر سواتی صاحب پہ. حالانکہ بابر سواتی صاحب کے بارے میں ابھی احتساب کمیٹی نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. پھر جناب بیرسٹر سیف کو بھیجا گیا, انہوں نے بڑی محنت کی. پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے 2.5 گھنٹے لگائے. فیملی کو نہیں ملوایا جا رہا, فیملی کی ملاقات 8 تاریخ کو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دے دیں گے اگر ہمیں نہ ملوایا تو. اب دیکھتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف میں کون کون عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں دھرنا دیتا ہے. وہ خواتین جو عدالتوں میں آتی تھی مخصوص نشستوں کے لیے,
وہ خواتین جو ہر جگہ پہنچ جاتی تھی کہ جناب مخصوص نشستوں کی لسٹ میں ہمارا نام ڈال دیں، کیا آپ کو وہ خواتین پاکستان تحریک انصاف کی نظر آتی ہیں؟ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، یا عمران خان صاحب کی اہلیہ جب ایک تحریک چلا رہی تھی اس وقت کھڑی ہوئی، یہ خواتین آپ کو غائب نظر آتی ہیں. یہ ہوتی نہیں. 2-4 عورتوں کو چھوڑ کے کوئی بھی اڈیالہ جیل کا رخ ہی نہیں کرتا، کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے، کوئی عملی طور پہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. خواتین بھی مایوس ہو گئی ہیں، شاید ہمیں سیٹیں نہیں ملیں گی. اگر عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں تو پھر ان کو کھڑے ہونا چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے. بہرحال میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. دیکھتے ہیں نا کون سی خواتین ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایس تو بننا چاہتی ہیں، سینیٹرز تو بننا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی، اس دن پریشر ڈالنے کے لیے آتی ہیں یا نہیں آتی. جنید اکبر صاحب نے بھی ناظرین اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جیسے عمران خان صاحب کہیں گے ویسے ہی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. دیکھیں عمران خان کی بہن نے کہا تھا کہ عمران خان اپنے لیے نکلنے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ابھی تک جتنے بھی احتجاج کروائے ہیں، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کوشش کرو کہ اس کو روک لیں، اور اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، اس کے لیے انہوں نے زور لگایا کہ عدلیہ کو بچا لو کسی طرح. یہ اکتوبر اور نومبر میں عمران خان صاحب نے سب کچھ اسی کے لیے کیا تاکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہ لے سکیں، اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے آئین کا حلیہ نہ بگاڑا جا سکے اور عدلیہ پہ مکمل کنٹرول حاصل نہ کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے تو انہوں نے لوگوں کو نکالا. اپنی رہائی کے لیے عمران خان صاحب نے الگ سے کوئی تحریک چلانے کا نہیں کہا، اور نہ وہ کہیں گے کہ مجھے جیل سے نکالو، آؤ تحریک چلاؤ. عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ یہ تحریک عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو خود چلانی پڑے گی. کیا کوئی ایک ایسا پاکستان تحریک انصاف میں لیڈر ہے جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانے کا میں اعلان کر رہا ہوں، میں ہر سطح پہ جدوجہد کروں گا، عوام میرے ساتھ نکلے، ہم نے اپنے لیڈر کو باہر لے کر آنا ہے کوئی ایک؟ یہ سارے کے سارے انتظار کرتے ہیں کہ عمران خان کہے. اور عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے تحریک چلوانے کے لیے عمران خان آپ کو کبھی نہیں کہے گا. ملک کے لیے کوئی تحریک چلانی ہو، کوئی مہنگائی کے خلاف چلانی ہو، کوئی عدلیہ کے حق میں چلانی ہو، کوئی آئینی ترمیم کے خلاف چلانی ہو، کوئی زور زبردستی کے خلاف چلانی ہو، ظلم اور جبر کے خلاف چلانی، وہ عمران خان صاحب چلواتے ہیں. لیکن اپنی آزادی کے لیے وہ کوئی تحریک چلانے کے لیے نہیں کہیں گے عمران خان صاحب. یہ ان کی بہن نے کنفرم کیا ہے، تو وہ آپ کو خود چلانی پڑے گی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تحفے کے اندر دیے ہوئے سیٹوں اور ٹکٹوں کے اوپر جو لوگ وزیر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، سینیٹر بن گئے، ایم این ایز بن گئے، بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے بیٹھ گئے، بڑی بڑی کمیٹیوں کی ان کو سربراہیاں مل گئیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو کھڑا ہو کے کہے کہ میں تحریک آج سے شروع کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے جیل سے باہر نکالنا ہے اور ہماری تحریک کا مقصد یہ اور ہم خود سے کام کریں گے. پہلی مرتبہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں خود سے کام ہو رہا ہے، خود سے تحریک ہو رہی ہے. اور مراد سعید نے جیسے ہی اپنے کندھوں پہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو میں نے دیکھا کہ فوری طور پہ جنید اکبر صاحب بہت متحرک ہو گئے ہیں. پہلے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، لیکن جنید اکبر صاحب سے جس طرح کی امیدیں لگائی جا رہی تھی اتنا فاسٹ انہوں نے کام نہیں کیا. شاید وہ بھی اڈیالہ جیل کی طرف دیکھ رہے ہیں ایڑیاں اٹھا کے کہ اڈیالہ جیل سے کیا حکم آتا ہے. تو اڈیالہ جیل میں رہنے والے قیدی نمبر 804 نے تو کبھی نہیں کہنا کہ مجھے نکالنے کے لیے تحریک چلاؤ، یہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. علی امین گنڈا پور صاحب بھی فوری طور پہ متحرک ہو گئے کہ جناب میں بھی لائے عمل دینے والا ہوں، احتجاج کے لیے میں بھی اعلان کرنے والا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ مراد سعید کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان ٹرسٹ کرتا ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد مراد سعید کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہے کیونکہ وہ عمران خان کا ایک وفادار ساتھی ہے. مراد سعید نے اگر معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تو پھر لیڈرشپ کو نوجوانوں کے سخت رد عمل کا سامنا ہر سطح پہ ہر میدان میں کرنا پڑے گا. آج اسمبلیوں کے اندر بھی مراد سعید کے اپنے نوجوان ساتھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ ری ایکشن اگر آ گیا اور نوجوان اگر کھڑے ہو گئے مراد سعید کی آواز کے اوپر تو یہ آدمی تحریک چلا سکتا ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. یعنی کوئی اور یہ ذمہ اپنے کندھوں پہ لے یا نہ لے، مراد سعید یہ ذمہ اپنے کندھوں پہ لے سکتا ہے، اور اس نے اب اعلان کیا ہے. کچھ اعلانات آنے والے وقت پہ کرے گا، لیکن اس موقع پہ پارٹی کو جہاں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو لڑائی چھیڑ دی ہے اس سے تحریک انصاف میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے. یعنی عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی اب درخواست کی ہے کہ سارے ایجنڈے اور ساری لڑائیاں ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس وقت فوکس پاکستان کے معاملات کے اوپر کریں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں سب لوگ مل کر. اسد کیسر صاحب پہ، تیمور جھگڑا صاحب پہ، عاطف خان پہ، شہرام ترکئی پہ، یہ عمران خان کے ساتھی ہیں، ان کے اوپر علی امین صاحب نے اٹیک کیا ہے اور ڈیلیبریٹلی کیا ہے، غیر ضروری طور پہ کیا ہے. سارا میڈیا اس بات کے اوپر قائل ہے کہ علی امین صاحب کا یہ خودکش حملہ ہے اپنی پارٹی کے اوپر
اور عمران خان صاحب کی جو شروع ہونے والی تحریک ہے اس کے اوپر ایک ایک کر کے سب کا رد عمل آ رہا ہے. اسد کیسر صاحب کا, تیمور جھگڑا صاحب کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں $50,000 مہینہ کما رہا تھا. $50,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, یہ تقریباً اس وقت 1.25 کروڑ روپے سے اوپر بنتا ہے. اتنا پیسہ وہ ہر مہینے کما رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے. وہ غریب آدمی تو نہیں تھا, بہت پیسے والا بندہ تھا, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں میں نوکری نہیں کر رہا تھا, میری ایک پارٹنرشپ تھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اور میں اور پیسے بھی کما سکتا تھا, اب تک تو میں 2 ملین کما رہا ہوتا. بہرحال یہ انہوں نے کہا تیمور جھگڑا صاحب نے, اور انہوں نے کچھ چیلنجز بھی دیے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ جناب آپ کے تو 10 کروڑ کے اثاثے ہیں, تو 75 کروڑ کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی پہ اور عمران خان کے وکیلوں پہ خرچ دیا, تو آپ کے خلاف انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ جب 10 کروڑ کے اثاثے ہیں تو 75 کروڑ کہاں سے خرچ دیا. یہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھایا تیمور جھگڑا صاحب نے. اسد کیسر صاحب نے بھی اب اس کے اوپر رد عمل دیا. اسد کیسر صاحب کو میں بتاؤں یہ تحریک چلانے کا ٹائم ہے, وہ برطانیہ میں موجود ہیں اور ان کا نام بھی کسی ECL کے اندر نہیں ہے اور وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے لیے سسٹم نے گنجائش رکھی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی سسٹم کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے. یہ وہ سیاستدان ہیں جو مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کوئی ہارڈ سٹانس یہ لوگ نہیں لیتے. لیکن یہاں پہ اسد کیسر صاحب نے علی امین کے الزامات پہ ہارڈ سٹانس لیا. انہوں نے کہا میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. ہم وزیر اعلیٰ کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ملک اور بانی PTI عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اس وقت ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس اور امن و امان کی بحالی اور عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی کی جدوجہد پر مرکوز رکھے. یہ فالتو لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے. سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ ایک خود کش حملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. ناظرین, بلاول بھٹو کی شوخیاں, یہ بڑی مزیدار خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا اب یہ خبر سننے کے بعد. آپ نے کبھی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر شوخے لڑکے دیکھے ہیں؟ یہ ذرا بڑی عمر کے شوخے لڑکے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. یہ لڑکے اپنے چھوٹے چھوٹے کزنوں کو اور چھوٹی چھوٹی کزنوں کو بٹھا کے ایسے عجیب و غریب قصے اپنے بارے میں سناتے ہیں کہ فلانا بھی میں نے کام کیا تھا, فلانی کاروائی بھی میں نے ڈالی تھی, فلانا SHO میرا یار ہے, فلاں جگہ پہ میں نے فلاں کاروائی ڈال دی تھی, فلاں جگہ پہ میرا اتنا نام ہے. تو یہ اپنے جھوٹے قصے اپنے کزنوں کو, جو چھوٹے ہوتے ہیں بیچارے کچے ذہن, ان کو یہ شادی بیاہ کی راتوں میں بیٹھ کے سناتے ہیں اور اس سے داد وصول کرتے ہیں. تو یہ شوخے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, انہیں جب زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار, انہیں جب شعور آتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فراڈی ہے, یہ تو دھوکے باز ہے, یہ تو کہانیاں سناتا تھا. تو ان شوخے لڑکوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے اپنے جونیئرز کے سامنے اپنی فیملی میں. یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ایسے بہت سارے شوخے لڑکے ہوتے ہیں. تو بلاول نے اسی طرح کی شوخیاں کی ہیں, اور شوخیاں کرتے ہوئے بلاول نے کیا کچھ کہہ دیا ذرا سن لو تسی. بلاول نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے, پاکستان کو FATF کی لسٹ سے نکلوایا. بلاول زرداری کا دعویٰ. اب یہ 2 دعوے کیے, اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ یعنی پھر یہ بھوٹے کو کہتے ہیں کہ بھوٹا گالیاں نکالتا ہے. اب اس طرح کے جب آپ بیانات دیں گے تو بھوٹا کیا کرے گا؟ میں اس بھوٹے کی بات کر رہا ہوں. پھر جناب اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک احمد ہے لڑکا, وہی اس کا جواب دے سکتا ہے جس طرح کا یہ مذاق ہے. یعنی اگر آپ مذاق کریں گے تو آپ کو مذاق میں ہی جواب ملے گا نا. کل کو بلاول کہیں گے کہ جی سب سے پہلے گٹکا میں نے کھایا تھا اور اس سے جو نقش و نگار لگے ہیں کراچی کی دیواروں پہ وہ بھی میں نے لگائے تھے. پرسوں بلاول کہہ دے گا سب سے پہلے 1 ویلنگ سلنسر نکال کے میں نے کی تھی. تو کیا آپ اس پہ یقین کر دیں گے؟ اور بھائی, اسلامو فوبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ میں جب عمران خان نے اٹھایا تھا تب آپ سیاسی طور پہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. آپ سوچ نہیں سکتے جیسی تقریر, آپ کے خاندان میں کوئی نہیں سوچ سکتا, پورے زرداری خاندان میں, جیسی تقریر عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی تھی. آپ کی نسلیں نہیں کر سکتی. عمران خان نے جو وہاں پہ بات کی تھی اسلامو فوبیا کے خلاف, اور آج عمران خان کی وجہ سے عالمی سطح پہ اسلامو فوبیا کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے. عمران خان کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے نہیں. آپ کی تو تب حکومت کے اندر سیاسی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. آپ نے تو بعد میں آ کر کہا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, اور ابھی تک قوم پرانا پاکستان جو ہے وہ آپ کا دیا ہوا
भुगत रही है। FATF से निकाला, हम्माद अजहर ने निकाला था फौज के साथ मिलके। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्योंकि असर सूख होता है तो उन्होंने ये कवानीन पास करवाए थे और हम्माद अजहर ने इसमें बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक किया था। ये उसका क्रेडिट है हम्माद अजहर का, और आप उसकी काबिलियत के किसी दर्जे को नहीं पहुंचते। वो बहुत काबिल आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है। बिलावल साहब, आपको प्लेट में रख के मिल गई है ये हुकूमत, प्लेट में रख के आपको मिल गई है चेयरमैनशिप। आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने कोई जद्दोजहद नहीं की हुई, क्योंकि आपका खून जो है उसके अंदर बेनज़ीर का खून शामिल है और आप जरदारी के बेटे हैं, लिहाजा आपको प्लेट में रख के मिल गई है। बेशुमार और लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी है इस मुल्क में, उनके शोधा हैं, कब्रें भरी पड़ी हैं, कई लोगों के कई कई बच्चे शहीद हो गए हैं। उनको क्यों ना बना दिया जाए किसी पार्टी का चेयरमैन? देखिए, कुर्बानी आपके खानदान से ली गई है, लेकिन आप ये जो बदला ले रहे हैं पूरी कौम से, ये आप क्यों ले रहे हैं? और ये झूठ चुताली कि जनाब इस्लामोफोबिया का आलमी दिन आपकी वजह से बनाया जाता है, ऊपर से नहरों के खिलाफ पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया लंबा चौड़ा, और वो भी गोल मोल, और वहां दावा कर दिया कि आसिफ जरदारी भी नहरों के खिलाफ है। आपके वालिद गिरामी आसिफ अली जरदारी ने जुलाई के 8 तारीख को, 8 तारीख थी गालिबन, ऐवान सदर के अंदर बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठ के और दीगर लोगों के साथ बैठ के, जो FISC जो एक बनी हुई है उनके लोगों के साथ बैठ के वहां पे हुक्म जारी किया था कि दरियाए सिंध से ये 6 नहरें निकालो और इनके पुश्ते भी पक्के करो, और वो तहरीरी तौर पे मौजूद है, 10 दफा दिखा चुका हूं। जरदारी साहब ने बतौर सदर ये हुक्म दिया था। बिलावल साहब, लड़ाई आपकी जरदारी साहब से बनती है, जाके अपने वालिद से पूछे कि उन्होंने क्यों नहरें बनाने का हुक्म दिया। इल्जाम आप किसी और के ऊपर लगा रहे, फिर कहते नहीं इमरान खान भी सिंध पे डाका डाल रहा था, सिंध के पानी पे। भाई, इमरान खान ने तो कोई डैम, कोई नहर इस तरह सिंध के ऊपर निकाली नहीं। कभी कहते जी इंडिया ये कर रहा है, यानी कोई इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। वो सिंधी बेचारे आए थे अपने मसाइल का हल जानने के लिए कि हमारे पानी पे कब्जा हो रहा है, ये उनको इधर उधर की कहानियां सुना के वो बेचारों को रोटी खिला के वापस भेज दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर आजम, अर्दली वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सबसे ज्यादा दौरे सऊदी अरब के किए हैं। सबसे ज्यादा मुलाकातें इनकी सऊदी अरब की हुकूमत के साथ हुई हैं, और ये मैं साबिर शाकिर साहब का ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और इसमें जो है वो बाकायदा सऊदी अरब का हुक्मनामा शामिल है जो उन्होंने साथ लगा के ट्वीट किया। सबसे ज्यादा दौरे आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने सऊदी अरब के किए। अब सऊदी अरब ने वर्क वीज़ों के अलावा बाकी तमाम वीज़ों पर फिल फौर पाबंदी आयद कर दी है। 13 अप्रैल के बाद पहले से जारी वीज़े भी मनसूख तस्वुर होंगे और सऊदीया में दाखिले पर पाबंदी होगी। अकामा होल्डर्स, वर्क वीज़े वाले सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे। जनाब, ये पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। आप अंदाज़ा करें कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें हमारी हैं और हमारे ऊपर पाबंदियां भी लग रही हैं। ये साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया है। अब तक की ये सूरत हाल है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया जी कि बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वाले अनासर को माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये हेडलाइन चली है एक्सप्रेस न्यूज़ पे। तो इंतशार फैलाने वाला तो फिर मारंग बलोच वगैरह को ही कहा जाता है। तो मारंग बलोच वगैरह को माफ़ी नहीं दी जाएगी, तो बलोच तो निकले हुए उनको छुड़वाने के लिए। अब देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट मारंग बलोच को अंदर रख सकती है या बलूचिस्तान के सरदार मारंग बलोच को छुड़वा सकते हैं। ये बलूचिस्तान के लोग अपनी बहन बेटियों को बाहर निकलवा पाएंगे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको अंदर रख पाएगी। इस बात का मुकाबला वहां पे हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।